السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اور انشاءاللہ سورہ نمبر 152 سے پڑھیں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 سے شروع کریں۔ اگست کی آج 12 تاریخ ہے 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريهم دار الفاسقين۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ پہلے الفاظ پر اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، یقیناً میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں اپنے پیغامات کے لیے اور اپنی حق کلامی کی۔ چنانچہ فخذ ما آتیتک، بس آپ پکڑیں جو میں نے آپ کو دیا، وکن من الشاکرین، اور آپ کو شکر کرنے والوں سے شکر گزار۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا اس کے لیے تخلیق بین کل شیء، ہر طرح کے ہر شے کے لیے موعظہ نصیحت اور تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیلات۔ خُذْهَا بِقُوَّةٍ، پس آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور آپ حکم کریں اپنی قوم کو تاکہ اس میں اچھی چیزیں، پسندیدہ چیزیں، پرانے ان میں تو بہت عمدہ مقامات ہیں، ان کو آپ پکڑ رکھیں۔ سأريكم دار الفاسقين، جان قریبتوں کو دکھاؤں گا نافرمان کا گھر۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قرآن کریم میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ان کا حق نہیں ہوتا بغیر الحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھیں ہر طرح کی نشانی علامت ایمان نہیں لائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں، لا يتخذوه سبیلا، اس کو راستہ نہیں اپنائیں گے، نہ اختیار کریں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ راستہ دیکھیں، يتخذوه سبيلا، اس کو راستہ
اپنا لینے پکڑ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے تم نے جھٹلایا ہمارے عہد ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات ہو، حبطت اعمالهم، برباد ہو گئے اعمال، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ جزا دیے جائیں گے، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ نہیں سر انسان اتنا سارا انسان کے لیے وہی ہے جو اس کاوشی عمل کیا ہے یا اس کا جو اپنا پروگرام ہے اس کے مطابق ہی اس کو جزا ہے۔ کل بھی ہم نے یہ آیت پڑھی جس سے ہم نے آغاز کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ طور پہ بلایا اور اس میں اپنے انعامات اور موسیٰ کلیم اللہ کو کلیم اللہ ہونے کا شرف اور قرآن کتاب دی جو تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب، قرآن کے بارے میں اہل مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی کتاب اور سلیبوں پر تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بطور رہنمائی بطور تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہی سوال شروع کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انی اصطفیتک علی الناس، لوگوں میں نے مجھے چنا ہے، انتخاب کر لیا میں نے اپنے پیغامات کے لیے، یعنی اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ بھی کلامی اور اپنا تیرے ساتھ ہم کلامی کریں، یعنی میں کندہ بندہ موسیٰ تقریب، اور کچھ لوگوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اللہ کلام نہیں کرتے، اگر کریں تو اس کی بڑی عجیب مشابہت ہوتی ہے، جبکہ قرآن میں ایک اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ دل کا رسول منزلنا واسمرات منہم من کذب اللہ، ان میں کچھ وہ شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی، کلام کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام کرنا صفت ہے، اس کا انکار کرنا یہ بھی ایمان کو برباد کرنے کی بات ہے۔ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بولنا، کلام کرنا، کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ شابت جس کی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں شاید تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ ایک دور تھا امام احمد حنبل، اس دور میں کچھ لوگوں نے، پلس گورنمنٹ نے، حکومت نے یہ اعلان کیا اور فتویٰ علماء نے دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ القرآن لیسا کیا ہے؟ لیسا اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یاد رکھیں، مخلوق جو بھی ہے، خلق جس کو بنایا جاتا ہے اس نے کل بنا لیا، فانوں سے فارغ ہو ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور مقام لازم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے مقام لازم اور ضروری ہے۔ اس کے اندر کوئی یہ بڑی باریک تھوڑی سی بات ہے، یہ اچھی رکھتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ چلتے چلتے امام احمد حنبل کے پاس جب آیا تو امام صاحب نے اس کو مسترد کر دیا، ماننے لگے القرآن من کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس پر پھر امام صاحب کو وہ سزائیں دی گئی، گھوڑے مارے گئے، جلا وطن کیا گیا، مدینہ منورہ سے بغداد کے لیے خانے کے رنگ میں جایا گیا۔ تو اس موقع پر امام صاحب یہ فرماتے تھے، ہاتھونی شیئن من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ، اگر تو مجھے منانا چاہتے ہو کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کر دو یا دوسرے حدیث رسول پیش کر دو، میں مان جاؤں۔ اگر تمہارے پاس دلیل کے طور پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث رسول ہے تو پھر مار مار کے تمہیں مار تو سکتے ہو، منوا نہیں سکتے۔ اور یہ ساتھ فرماتے تھے القرآن من کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ سے انشی رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ادھر بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے میں نے تجھے لوگوں پر چنا ہے کس وقت میرے رسالات جو میرے رسالات ہیں، پیغام ہیں، میسج ہیں، وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ بھی کلامی، اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے میں نے چنا ہے۔
اس پر بھی تبصرے کیے جائیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا ہے، اسلام نہیں کیا تو ظاہر ہے اس نے اپنی غلطی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے فخذ ما آتیتم، وہ تھام لو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب ہو، عزت احترام کا الگ موضوع ہو، لیکن اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو ارشادات ہیں، عوامر ہیں، نصیحات ہیں، اس کو تھام لو۔ اور ساتھ ساتھ وقوم میں شاکرین، شکر بھی اللہ تعالیٰ کریں کہ اللہ نے منصب عطا فرمایا جو اطاعت بخشے۔ اور یہ تاریخ رہی ہے انبیاء کرام کی، جب ان کو عزت شرف اللہ تعالیٰ فرماتے تو پھر وہ فرماتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے انعامات کا شکر ادا کروں۔ تندرستی جو ہے حلال نعمتیں کر وہ تندرست رہنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بندہ ہی بیمار ہے، پورا کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، دیکھو جو ساتھی ہمارے کھڑے ہو کر مار نہیں پڑ سکتا ہے، وہ آتا ہے، وہ پریشانی ہے، مورے کا درد ہے یا قبر کا درد ہے یا کوئی سہارنا ہے، اور نہ ہر ایک چیز چاہتا ہے میں اللہ کے سامنے قیام کروں، کھڑا ہو جاؤں، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور میں نے سمجھتا ہوں کہ شریعت نے اس میں گنجائش کی ہے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، وہ اشارے کے دیر کے پڑھ لیں، اشاروں کے۔ یہ جتنا تم کمزور ہو جاؤ گے اتنی قانون کے اندر نرمی آ جائے گی، جتنے تو مضبوط ہو، ٹھیک ہو، کھڑے ہو سکتے ہو، بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، بیٹھنا نہیں، وہ اللہ ہمارے دین کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت اور ورد و معرہ کی روح کرنے والوں کے ساتھ کر کر باسبان نمانے والوں احکامات ہیں۔ تو شکر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے انعامات اور اس کی نعمتیں اور تندرستیاں اور کھانا پینا، لباس، کاروبار، مال و دولت، اولادیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس ذکر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے انعامات، اللہ نے تمہیں اولاد دی، پھر اولادوں کی اولاد دی۔ الفاظ سے حفاظہ سے میں نواسوں پر بولا جاتا ہے، بیٹیوں کی اولاد پر بولا جاتا ہے، عمومی طور پر، لیکن اولاد کی اولاد پر قانون ہے کہ وہ بیٹے کی اولاد کو بھی، بیٹی کی اولاد کو بھی، تو اللہ نے انعامات میں شمار کیا کہ وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد بھی پروان چڑھتے ہوئے دیکھی ہو، پھر اپنی اولاد کی اولادیں بسرے دیکھی ہو، اور اولاد کے قدروں پر رخصت ہوا ہو، یہ بھی بہت بڑا جانت ہے۔ یہ ساری چیز کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ شکر کی گزاری کو شکر گزاری بھی فرمائیں، شکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کے ان تختیوں میں، یعنی تورات کتاب کی سلیٹیں جن پہ احکامات تھے، کیا لکھا اس میں؟ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر طرح کی نصیحت، ہر طرح کا ہدایت نامہ، اور تفصیلاً لکل شیء، اور ہر طرح کی تفصیلات، اس میں طہارت کے مسائل ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس میں منہیات ہیں، اس میں باقی ہیں، ساری تفصیلات ہم نے تورات کتاب کے ذریعے لکھی۔ اور ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فخذھا بقوۃ، قوت کے ساتھ اس کو تھام لو، اہتمام کے ساتھ اس کتاب کے احکامات کو تھام لو۔ آگے کیا مسئلہ ہے؟ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو فرمان جاری کرے کہ اس میں جو احسن ہے، اچھی چیزیں ہیں، ان تمام کو تھامیں، بروئے کار لائیں اور عمل کرنا پریکٹیکل لائیں کر سنائیں۔ اب دیکھو نا، کوئی آدمی جو ہے کتنا اچھا ہے قرآن مجید کا درس، لیکن نہ سننا ہے، نہ کرنا ہے، نہ مطالعہ کرنا۔ کتنا اچھا ہے تہجد کا وقت، اور نہ اٹھنا ہے، نہ تہجد پڑھنا۔ کتنا اچھا عمل ہے اشراق کی نماز پڑھنا، جو آدمی بعد نماز پڑھتا ہے، پھر ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، 2 نفل پڑھ لیتا ہے، پھر وہ گھر تشریف لے جاتا ہے اپنے بال بچے میں۔ تو یہ ساری تعلیمات، سارا دین بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ جو ہم چیزیں اپنے گھر میں بچوں کے لیے، کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے استعمالات زندگی، ہم اس کا جو استعمال کرتے ہیں اور اپنے اولادوں کے لیے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو کیا اس میں ہمیں کچھ اجر ملے گا؟ دیکھو نا، ایک آدمی اپنے گھر آتا ہے تو راستے سے وہ کھانے پینے کو کچھ ہم دے دیتے ہیں،
گرما خرید لیتا ہے، آلو خرید لیتا ہے، مینگو خرید لیتا ہے، کیلے چکری والے خرید لیتا ہے. سمجھ آتی؟ اگر تو فری کرنا دے تو پھر وہ گھر پہ جب لاتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا اتنا اجر ملے گا جتنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے. حالانکہ وہ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے جو اس کا ایک ماحول سسٹم ہے جو وہ چلا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ کچن چلانا گھر کا سامان، تو یہ اگر آپ یہ فریضت سمجھ کر کہ میری ذمہ داری ہے، حقوق ہے، میں نے ادا کرنا ہے، ایک گھر کا نظام خوبصورت ہو گیا پھر اس بات میں انما الاعمال بالنیات کے ساتھ آپ کے عمل، آپ کی نیت کا بدلا مظاہرے کہ آپ نے کیا کیا. بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بچیوں کا حق ہے. اگر بیٹیاں کہتی ہیں گھر میں پاک پردہ ہے، وفیفہ ہے، پاک دامنہ ہے، نیک سیرت کے دار ہے، تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ہمیں فلاں چیز کھلاؤ، تو بات کا فریضہ بنتا ہے وہ کھلاؤ. حلال پاک چیزیں سمجھ میں آتا. آپ تھی سارے کام کرو کہ کار تھی پھر اپنا انداز رکھا. یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کہیں اپنے قوم کو بینا قلوب احسنھا سأریکم دار الفاسقین. اس میں بڑا خوبصورت ایک اشارہ مفسرین نے کیا ہے. یہ مصر والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو دار الفاسقین سے دو اشارے فرمائے ہیں کہ یہ ہم آپ کو دور آئے گا، دوبارہ ہم آپ کو فرعون کے علاقے، فرعونیوں کے وہ جو علاقے اور گھر اور بستیاں، ہم دوبارہ آپ کو موقع دیں گے، پھر آپ دیکھیں گے دار الفاسقین کا انجام کیسا. تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جناب یوشع بن نون کا جو دور آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مصر اور شام یہ سارے علاقے، اللہ نے جب ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے سالات بڑھائے، یہ سارے علاقے پھر اللہ تعالیٰ کو جس طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے ان کے گھروں کو، باغات کو، ان کے کنوز خزانوں کو ان کا مالک بنا دیا. تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا میری کسی کو فتح کرانا اور مالک غنیمت کی شکل ان کے خزانے، جس طرح امیر المومنین پورے فاروق کے دور میں کیسے وہ کس طرح کی حکومتیں اور ان کے وہ مال اور ان کے وہ غریبوں کی شکل میں ساری چیزیں مسلمانوں کو اللہ نے دلائیں. یہ ادوار دنیا میں آتے رہے. تو ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتنا الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں آپ سے وہ چیزیں، وہ خطرات، وہ منصوبے، وہ چالیں ساری الگ کر دوں گا، پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، جو تکبر کرنے کا حق نہیں ہوتا. وہ کوئی بندہ اگر صحت مند ہے، طاقتور ہے اور باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اس کا سب جم جاتا ہے اور اس کا ٹٹی بٹی تیار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ ظلم کرے، اس کا کیا مقصد؟ اس کا غلط استعمال کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا حق نہیں وہ تکبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دیے شکر ادا کرے، اللہ توانائی دیے شکر ادا کرے، نظام غذا اس کا ٹھیک ہے، کھاتا پیتا ہے تو اس کا خون بھی بنتا ہے، غصہ بھی بنتا ہے، سارا شکر ادا کرے. ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا معاملہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. فرمایا ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کریں گے، متکبرین فسادیوں کے جو چالیں ہیں ہم آپ کو ان کی چالوں سے آپ کو مقبول رکھیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. وہ بدنصیب اس طرح ہے ہر طرح کی علامت نشانی دلیل دیکھ لے ایمان نہیں لائے. آج بھی کتنے لوگ کہ ان کے سامنے سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، دلیلیں پیش کر دو، بخاری مسلم کی روایتیں پیش کر دو، اور ڈٹے ہم لا یؤمنوا بہا. اس طریق کا نوٹ کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر ایک اور اشارہ اللہ نے فرمایا ہے اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے، جس طرح نہیں یہ بات گاڑیوں میں لوگ کرتے ہیں، چیزیں بیچنے والے، پکیاں بیچنے والے اور جناب اور کچھ چیزیں جو کہ ان کے پاس ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دانا لوگ ہوتے ہیں جو توجہ کے ساتھ اچھی بات سنتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہو کہ وہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں پھر اچھی بات کو قبول کر کے اس کی پیروی میں اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کرا. اب اس میں دو اشارے ہیں، ایک تو وہ سنتا ہی نہیں، سویا ہوا ہے یا خیال کسی اور پر ہے، بات کوئی ہو رہی ہے جانوں کا کسی اور پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول،
یستمعون تمنا توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بات کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، پھر اس کی جو احسن اچھی بات ہے اس کو قبول کر کے ترقی کری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی حالت سے ان کی یہ جتنی بات ہو رہی ہے، اگر ان کو اچھی بات ملے نہ لگتا کہ لوگ سبیلا وہ نہ قبول کریں، وہیں یرو سبیل الغی، اور وہ ٹیڑھا راستہ الٹی سیدھی بات اگر ان کو مل جائے یستا کہ لوگ سبیلا تو اس کو راستہ بنا لے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بازاری کرنے والے، ڈوڈوگی میں جانے والے، باجا بازار جانے والے، یہ اگر میدان میں آ جائے ابھی دنیا شامل ہو جائے گی، مارو مار ہے مجمع لگ جائے گا۔ اگر وہ آئے جائے قرآن کی درس ہو رہے ہیں کس کے جائے کے سارے گا رہے ہیں، اٹھا دے درس ہو رہے ہیں، اسی کو جائے گی۔ یہ ساری پریکٹیکل چیزیں آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ذالی کا بیان ہم کر لوگ آیاتنا، یہ بد نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتیں نشانی کی تقدیر کی ہے، وکانوا عنہا غافلین، اسے غفلت برتنے والے، تقدیر کرنا زبان کے ساتھ عقیدت منہاج منہج، یہ بڑی بری بات ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ غفلت برتنا، تو یہ غافل ہونا، یہ غفلت برتنا، یہ چھوٹا جرم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے جرائم میں شمار کیا ہے کہ غفلت رہنا، غافل رہنا، غفل برتنا اچھا اچھی دلیل بنے۔ وہ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، یاد رکھو وہ لوگ جن نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا، ارشادات کو جھٹلایا، اور آمین کو یہ ساری باتیں سنا دی، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ آخرت کی ملاقات کیا ہے؟ مر کے ہم نے ادھر نہیں رہنا، شفٹ ہو رہے، کہاں شفٹ ہو رہے؟ بڑے قبرستان میں، چھوٹے قبرستان میں، پرانے بیس، وہ ہے برزخ۔ پہلے عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ۔ برزخ میں جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو حضور سے اٹھایا جانا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، پھر وہاں جا کے جواب دینا کیا کر کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو، کیا پی کے آئے ہو، کیا بول کے آئے ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کا انکار اور تکذیب کرنے والے، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یورپ والے کتنے لوگ ہیں بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، پرانی چیز کو دیتے ہیں، اور قرآن مجید کا اندر شرط ہے، ایمان ہے کامیابی کی، ایمان اور عمل صالح۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، تو بلیاں پال رہے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا جی بڑے اچھے کھانے جاتے ہیں، وہ 2 کلو جو روز ایمان جو لے کر وہ چینوں کو ڈال دیں، 2 کلو چینوں گیلا قیمہ ادھر ڈال رہے ہیں، تو مزے والے بھوکے مر رہے ہیں، وہ بلیاں کھا رہے ہیں۔ اس قسم کے خود ساختہ مسائل، خود ساختہ ڈگریاں جو بنائی جاتی ہیں، دین اسلام کی تعلیمات میں کیا ہے؟ اس سب سے پہلے تو اپنا گھر دیکھو نا، تیرے بچہ بھوکا ہے، تیری ماں، تیرا بھائی، تیرا مسائل، وہ بلیاں لفظ کرتا بلیاں پال رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھے عمل ہے۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے حبطت اعمال، اگر انہوں نے ایسے عمل کیے تو ان کے اعمال زیادہ ضائع ہو۔ پیچھے بات سمجھ لیں، جب نے آخرت کی ملاقات کی انکار کیا، کفر کیا، ہماری آیتوں اور ارشادات کا انکار کیا، اگر ان سے اچھے عمل ہوئے ہیں تو ان عمل باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے، ان کی تعداد کوئی نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے آپ سامنے سوال کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت والے دن میدان عدم قائم ہی نہیں کریں گے، ترازو ہی نہیں رکھیں گے، ان کا مال کو دھونے کو کھانا کھاتے خراب ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ نصیحت فرمائیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ بغیر حساب جنت میں جائیں، حساب کے بغیر اللہ کو جنت، کچھ ایسے بد نصیب ہیں بغیر حساب جہنم میں جائیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسیق الذین کفروا إلى جہنم زمرا، مومنین متقین اعلیٰ طول جنت میں، اور کفار اور ظالم بغیر حساب اور جہنم۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان
فرما دی ہیں، اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے. حاضر یوں جو ضرور اللہ ماں یا نہیں وہ جزا دیے جائے جو عمل کرتے رہے. ایمان اور عمل صالح بنیاد اور شرط ہے. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. اور ایک اور بات میں یہ بات تو قیمتی ہے لیکن اس کو ذرا سن لیں. کامیاب ہونے کے لیے 4 بنیادی اصول اور اساسی شرائط ہیں. سمجھ آتی ہے؟ پاس ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، راہ نجات کے حصول کے لیے بنیادی 4 شرطیں ہیں. 2 کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ. ایمانیات اور عبادات. ایمانیات میں رہنے لگے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا کلام، قرآن اور ہم رشتے، رسول، انبیاء، قبر، انسان، جنت، جہنم، یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ ایمانیات میں آتی ہیں. اور دوسرے عبادات کا شروع ہوتی ہے. زبان سے کیا بولا؟ ایک یا علی کرتا ہے، ایک یا حسین کرتا ہے، ایک یا اللہ کرتا ہے. تو فرق ہے نا. وہ یا حسین یا فلاں فلاں یا علی یہ شرک ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یہ توحید ہوگی. تو یہ فرق ہے. تو یہ جو بھی معاملات ہیں یہ سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادات جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سسٹم سب دونوں کا تعلق ایمانیات اور عبادات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ. اب 2 چیزیں ہیں جن کو بولتے ہیں معاملات اور اخلاقیات. ان دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور 4 فرضیں، چاروں میں پاس ہونا ہے. ایک بندہ عبادت بڑی اچھی کرتا ہے لیکن بدتمیز ہے، بد چلن ہے، اس کی کو سمجھ نہیں آتی کرتا کیا، بولتا کیا، نہ بولنے کا بہتا ہے نہ اس کو کوئی معاملات دنیا سے تنگ، اس کے لین دین سے دنیا تنگ. معاملات اور اخلاقیات ان دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ. بولتا کس طرح ہے؟ ماں کے ساتھ کس طرح بولتا ہے، باپ کے ساتھ کس طرح بولتا ہے، بیوی کو کس طرح بدتمیزی کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، چلن کیا ہے اس کا. سمجھ آ رہی ہے؟ معاملات اور اخلاقیات دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور ان دونوں میں پاس ہونا بڑا ضروری ہے. اور اسی لیے سید الانبیاء نے علیہ صلوات اللہ وسلام قیامت والے دن جب میزان عدل ترازو رکھا جائے گا اس میں سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ اخلاقیات ہے. یار تمہیں پتہ نہیں کیا ہے، ہم سب ایک منٹ آگے سونا بھی دار تھا، چاندی بھی دار تھا، پارا بھی دار تھا، اسٹیل بھی دار تھا، تانبا پیتال یہ ساری داریں. ان کا حجب فرض کرے آپ حجب کے لحاظ سے اتنا سارا سونا لیں، اتنی چاندی لیں، ان دونوں دانتوں میں اتنے حجب میں بدن کا فرق ہوگا. اتنے حجب میں پارا لیں تو ان ساری دانتوں سے زیادہ سے زیادہ بدن پارے گا ہوگا. میں دانت سمجھانا چاہیے تھی تو ویسی ہو تو ہم سمجھ آ گئی. ایک پیمانہ لے لیں نا، چھوٹا سا پیمانہ، اس پیمانے میں بار کی یہ ساری چیزیں الگ رکھیں تو سب سے زیادہ جو وزن نکلے گا دانتوں میں وہ پارے گا نکلے گا. اسی طرح جب میزان میں اعمال اور نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے زیادہ وزندار اخلاقیات کے جو قول ہے اس کا وزن نکل. اور میں نے نہیں کہا، سید الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، یار بہت اچھا ہوتا ہے، بولتے بھی اچھا نہیں ہو، کردار بھی اچھا نہیں، اخلاق بھی اچھا نہیں، کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا کہ حق اعمال جو ہے، اعمال کا ضائع ہونا اس کی کتنی شرائط ہے، کتنی اس کی یہ مطلب کس پہ بنتے ہیں. شرک کرنے والے کا عمل ضائع ہو جائے گا، رسول پاک کی توہین کرنے والے کا عمل ضائع ہو جائے گا، حرام خوری کے عمل ضائع ہو جائے گا. یہ رشتے بری ہوئے یہ جو بتا کر دیکھیں اللہ تم سے وہ صدقات بننے والا تھا. قرآن میں تم نے صدقہ کیا، خیرات کیا، پھر تم نے احسان چڑھایا یا اظہار دیا، عمل ضائع ہو جائے. باجی سے بھی لگ دیا وہ صدقہ خیرات لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر جڑے اور صدقہ چوکائی نہیں جاتا ہے، صدقہ غلامان رات کرتا ہے، وہ غلامان رات کرتے صدقہ عام بنا ہوا ہے. میں تھوڑی بات کرنا چاہنا تھا اپنی یاد اور بولے
کتنے گئے تھے صدقے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صدقہ ہوتا ہے لیلا ذبح کیا، کالے رنگ کا لیلا، وہ ایٹا وغیرہ مسکین۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ جان کی وفا اور رد البلا، یہ صدقہ لیلا ہے۔ یہ عقیدہ پھر ذرا سمجھتا ہے، یہ کوئی شک نہیں، بلکہ وہ لیلا خود بلا ہے۔ وہ ایڈا کو لیلا جڑا 2-2.5 کلو گوشت لگتا ہے، وہ رد البلا نہیں، وہ آپ بلا ہے۔ تو آپ سمجھے شاید میں نے بلا کیا، میں وہ ایک تاریخی واقعہ سنا۔ جس دور میں کیٹ میں قدیم تھا، آپ کے علم میں 7-8 سال میں بہت قدیم رہا کیٹ کے علاقے میں، تو ہمارے یہاں ادھر بیرونی طالبہ نہیں تھے۔ میں تو جب پڑھانے کے لیے آ جاتا، پتہ چلا کھلنے کے بعد میں وہ لوگ صدقہ خیرات کا ملیلا پکڑا دے جاتے، اور پھر درویشن کیا ہوا ساڑھے مطلب گئے نہیں بھائی یہ سیریے کھا سکتے جنات وہ درویشن۔ وہ مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ سن رہی اتنی ایک کو لیلا دے گیا کہ کالے رنگ کا ذبح کر، اسی دوسرے علاقے پر آدم صلاح مسجد ہے دار ہے محمد وہ پڑھتے ہیں ادھر بھی۔ اب وہ فیصلہ نہیں کرتا کہ لیلا ہے کہ بیلا ہے، وہ فیصلہ نہیں سارے کر سکتے کہ یہ جڑا بزرگ آیا ہے یہ لیلا ہے کہ بیلا ہے۔ آخر کار انہوں نے زیادہ یہ خیال کیا کہ بیلا ہی لگتا ہے، بیلا ہی لگتا بات کرنا ہے۔ ہوں تھی دسو کہ یہ آپ بلا ہے کہ حد بلا ہے؟ میں مزاق سے ہٹ کر گزارش کرتا ہوں جتنی آپ کی توفیق ہے، مثلاً 500، 1000، 2000، 5000، 10,000 میں صدقہ کر کے جو بندہ ضرورت مند، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو بچہ تعلیم اس کو کتابوں کی ضرورت ہے، اس مد میں جو سب سے زیادہ استعداد والا وہ کرے وہ یہی صدقہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ بکرا لیلا لے کر آپ نفع کریں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ لیلا بھی کم از کم کھانے کامتے ہوئے اگر ایسے آپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف اس کو صدقہ کریں۔ آپ 2 روپے 10 روپے صدقہ کریں تو جس کا حق اس کو دے دیں انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ رد البلا نہیں بنتی، اور یہ حق اعمال جو ہے یہ ایسا کریں گے تو اعمال کی ضائع ہو جائیں گے، اعمال کو بچانا نہیں ہے۔ قرآن کی ہے دیکھو نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو بالمن والعطا، یا احسان چڑھا کے اچھا جی ہے وہ ٹوپی نا جی میں تو دیتی اور ٹوپی بعد بیٹھے مسکین لے کر بندنا اچھا پھر وہ ٹوپی نا جی میں تو لے کے دیتی تھی وہی کرنے بھی کھانا چڑھا دیا اپنا بھی میرا گھر جی کسی کو اور کوئی اور دے لو اور گنجا ہی مار دے رہو اور تم بار بار تو اسی طرح دے دیں تو بہت ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا ایزار آسانی کر کے اور احسان جتا کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، صدقات کو خراب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو سارے سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارشاد ہوتا ہے یہ کچھ کچھ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، میں نے لوگوں کو چن لیا میری رسالات اپنے میسج پہنچانے کے لیے وہ کلامی اور ہم کلامی کے لیے۔ چنانچہ فخذ پس تو تھام لو پکڑ لو ما آتیتک میں نے جو تمہیں دیا وکن من الشاکرین آپ ہو جائیں شکر گزار۔ وکتبنا له فی الالواح اور ہم نے لکھ دیا جناب موسیٰ کے لیے مستقل سلیٹوں میں من کل شیء ہر طرح کی موعظہ نصیحت اور تفصیل لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیلات ہم نے اس کو لکھ دی۔ چنانچہ فخذها بقوة اس کو مضبوطی سے تھام لو وقت توبہ کا اور اپنی قوم کو فرمان جاری کرو کہ یأخذوا بأحسنها اس کی عمدہ اچھی باتوں کو وہ بھی پکڑ میں تھام لو۔ سأریکم دار الفاسقین جناب فرمانوں کا ادارہ گھر میں میں دکھاؤں گا وہ سب نہیں دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض ان قریب پھیر دوں گا اپنی آیتیں وہ لوگ جن میں مطلب یہ ہے کہ میری آیات میرے دلائل کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، تکبر کرتے ہیں دنیا میں زمین میں اس کو حق نہیں بنتا۔ وہیں یہ کل آیت لا یؤمن کوئی ساری دلیلیں دکھاؤ ایمان
وہیں يروا سبیل الرشد، اگر ان کو رشد و ہدایت کا رستہ دکھاؤ، لا يتخذوه سبیلا، وہ رستے کو اختیار نہیں کریں۔ وہیں يروا سبیل الغی، ٹیڑھا راستہ دکھاؤ، الٹی پوٹھی بات بتاؤ تو يتخذ سبیلا، اس کو اٹھا لیں۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غفل کرنے والے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخر کی ملاقات انہوں نے تکذیب کی، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئی اعمال، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں وہ جزا دیے تھے مگر جو سے عمل کرتے، اعمال کی اقوال کی جزا خدا اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ کرے ہمیں باقی سب